ہے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام موجود ہے، اور کہا جاتا ہے جی جب تک سیاسی عدم استحکام موجود ہے معاشی عدم استحکام بھی موجود رہے گا۔ سیاسی مذہبی جماعتیں اس حوالے سے کیا لائے عمل ترتیب دے رہی ہیں، اور موجودہ حکومت کے حوالے سے کیا سرائیاں جاری ہیں کہ شاید موجودہ حکومت 5 سال اپنی مدت کمپلیٹ نہیں کرے گی تو پھر ہوگا کیا؟ کیونکہ عوام جو ہے مہنگائی، غربت، بے روزگاری کے چکی میں مسلسل پستی چلی آ رہی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اقسام تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ختم نبوت کے حوالے سے جلسہ تھا آپ کا گزشتہ روز، ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا، اور ظاہر ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک بھی ہوئے، بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، اور اس کے بعد دوبارہ کراچی آنا ہوا آپ کا، خاص طور پر الیکشن کے بعد کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے منظر نامے کو اب آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان اپنے منزل کی جانب رواں دوا ہے، اور ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جو یہ گولڈن جوبلی کے حوالے سے۔ کل کا جلسہ یہ بتاتا ہے کہ تحریک لبیک کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے باوجود عوام مایوس نہیں ہے، بلکہ زیادہ بڑھ چڑھ کر، میں سمجھتا ہوں الیکشن کے بعد سے یہ جلسہ بہت بڑا ہوا ہے، اور عوامی لحاظ سے بھی، وقت کے لحاظ سے بھی، موسم کے لحاظ سے بھی، پھر بارشیں اور ساروں میں جو اس وقت ہوا ہے، یہ بہت بڑا ایک سنگ میل تھا جو گزشتہ رات میں عبور ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اپنے نظریات کی بنیاد پر اور انشاءاللہ اپنے سیاسی سفر کو جاری رکھے ہوئے۔ اچھا، آپ نے جو بات کی حافظ صاحب کے ڈاکہ ڈالا گیا آپ کے ووٹ پر، ویسے تو خیر بہت ساری سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں جو، لیکن ایک عموم طور پہ یہ کہا جاتا ہے جو ہار جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی ہمارے ووٹ بینک پہ ڈاکہ ڈال دیا، اور جیتنے والے کہتے ہیں کہ جی دیکھیے ہمیں تو پذیرائی ویسے ہی ہمیں پتا تھا جیتنا ہے، ہمیں تو پذیرائی بہت ہے عوام میں۔ تو آپ کی بات کو کس طرح سمجھا جائے؟ ہارنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ کی؟ دیکھیں، ہارنا کوئی مقصد نہیں، جہاں ہم ہارے ہیں ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہماری ہار کو بھی ایک عجیب ہار میں بدلا گیا ہے کہ جہاں ہم دوسرے نمبر تھے وہاں سے اٹھا کر 5ویں نمبر پہ ہمارے جو ووٹ حقیقی ہیں ان کو ہی نہیں شو کیا گیا آج تک، تاکہ ان کا ووٹ بینک اتنا ظاہر ہی نہ ہو سکے۔ ہارنا کوئی مقصد نہیں ہے، دوسرا نمبر بھی ہے، تیسرا نمبر بھی ہے، کہیں چوتھا نمبر بھی ہوگا، لیکن جہاں دوسرا تھا وہاں سے اٹھا کر 5ویں نمبر پر، یا جہاں پہلا تھا وہاں سے اٹھا کر تیسرے نمبر پر، اور تیسرے کو اٹھا کر پہلے نمبر پر، یہ تو جیتنے والا خود پریشان ہے اور ہارنے والا خود پشیماں ہے کہ کر کیا بیٹھے۔ نہیں تو الیکشن ہو گیا، اگر دھاندلی ہوئی ہے تو الیکشن ٹریبیونلز موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں۔ جی جی، ہم الیکشن ٹریبیونلز میں بھی موجود ہیں، ہمارے کیسز عدالتوں میں موجود ہیں۔ وہ ہمارے سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی ہوتے تھے، وہ جب ریٹائرڈ ہو کر چلے گئے تھے تو ان کے بعد ان کا فیصلہ آیا تھا کہ وہ جیتے ہوئے ہیں یا ہارے ہوئے ہیں۔ تو ٹریبیونلز کے فیصلے بھی تو اس طرح ہوتے ہیں، بات تو اس وقت کے فیصلے کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر پاکستان کے نظام سے، کچہری سسٹم سے اور کورٹ سسٹم سے آج تک انصاف ملا کس کو ہے؟ ابھی کراچی کے اندر اتنا بڑا کیس ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے، پھر وہ شارق جتوئی والا کیس سامنے ہے، پھر وہ شرجین میمن والی جناب زیتون بن گیا اور شاید بن گیا، یہاں پھر وہ ہمارے ووٹ بھی پتہ نہیں کیا بن گئے۔ یعنی یہ جو بھی سب کچھ یہ کرتا ہے، جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں دوسرے سے 5ویں نمبر پر، 5ویں والے کو تیسرے نمبر پر لوگ پہنچا دیتے ہیں، تو ان لوگوں سے کوئی ناراضگی، اچھے تعلقات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو؟ دیکھیں، ان سے تو ہر نظریاتی آدمی کی ناراضگی ہے۔ جو پاکستان کے لیے بات کرتا ہے اس سے وہ آٹومیٹکلی ناراض ہیں، اور جو پاکستان کے مفاد کو چھوڑ کر ان کے مفاد کے لیے بات کرے تو ان سے وہ راضی ہیں۔ تو ہم تو پاکستان کے مفاد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں تو جن کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں کام نہیں کر رہے؟ پاکستان کے مفاد ان کو عزیز نہیں ہے، اپنا مفاد ہے۔ ذاتی مفاد کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی بات نہیں کرتے؟ ہاں، وہ اپنے مفاد کی بات پہلے کرتے ہیں، پاکستان بات کرتے ہیں۔ ہم نے انہی سے یہ الفاظ سنے ہوئے ہیں کہ 14 اگست کی کوئی حیثیت نہیں، آپ چھوڑو 14 اگست کی ریلی کو، آپ جاؤ پیچھے، اور ہم نے 14 اگست والے دن اپنے اوپر پرچے کٹوائے ہوئے ہیں، تو ہم پاکستان کی بات کریں گے یا ان کے مفاد کی؟ انہوں نے کہا ہم نے کہا ریلی نہیں نکلے گی تو نہیں نکلے گی۔ تو ایسے بھی معاملہ ہے، چھوڑیں، یہ تو پھر لمبی ایک بات ہے، طویل بات ہے، طویل بحث ہو جائے گی۔ لیکن آپ کی ظاہر جو مذہبی جماعت ہے، جس پہ آپ کہتے ہیں کہ سیاسی مذہبی، ظاہر دونوں جماعتیں، دونوں کام ظاہر مذہب سے دور تو نہیں ہے سیاست بھی، تو ان کے اشارے پر آپ دھرنا دے دیتے ہیں، ان کے اشارے پر ختم کر دیتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں معاہدے کر لیں، کہا جاتا ہے جی ٹی ایل پی معاہدے کر لیتی ہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اگر ان کے اشارے پر ہم دھرنا کر لیتے ہیں تو باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو ہمیشہ اپنے باقیوں نے بھی کیا ہے، ان کے اشارے پر کیا اور ان کے اشارے پر ختم کیا، ظاہر ہے۔ تو کیا لے کر اٹھے؟ ہم تو گئے تھے استعفیٰ لینے کے لیے وزیر قانون کا، ہم تو استعفیٰ لے کر اٹھے، استعفے کے بغیر نہیں آئے۔ ابھی ہم گئے تھے جناب اس کو امداد بحال کروانے کے لیے مصنوعات کے حوالے سے، اور وہ نیتن یاہو کو دہشت گرد کہلانے کے لیے، ہم نے تو اپنی باتیں منوا کر اٹھے۔ تو دہشت گرد کہاں کہا گیا؟ آپ دیکھیں، پورا بین الاقوامی میڈیا اٹھا کر دیکھیں، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے کیا کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ
خاص طور پر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، بے دخل کیا جائے، لیکن ظاہر ہے وہ چلا گیا وہاں سے، لیکن حکومت کی طرف سے جس طرح کا آپ کی سوچ تھی کہ شاید اس کو بڑا، حکومت نے بے دخل نہیں کیا، وہ خود بخود خود چلا گیا۔ جی جی، تو وہ جو بات ادا کی کر حکومت نے، اس کا مطلب آپ کی بات تسلیم نہیں کی۔ ہماری بات حکومت بہت ساری باتیں ہیں جو تسلیم نہیں کرتی حکومت، لیکن ہماری بات پوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بات۔ تو دھرنوں میں، اور اب تو خیر سیاسی حوالے سے بھی دیکھ لیا لوگوں نے، پیسے بھی تقسیم ہوتے ہیں، لیکن سیاسی حوالے سے تو سیاسی رہنما تقسیم کرتے ہیں، آپ کے دھرنے میں جو دیکھا گیا وہ کوئی اور تقسیم کر رہا اس تھا؟ میں وہ آئے، ہم نے کہا حکومت بھی ان لوگوں کے پاس ہے، کمیشن بھی ان لوگوں کے پاس ہے، وہ تحقیقات کروائیں، جیسے 9 مئی اگر ان کے بقول پلانٹ ہو سکتا ہے تو وہ نہیں پلانٹ ہو سکتا۔ آپ کو لگتا ہے وہ پلانٹ تھا؟ بالکل پلانٹ تھا، اور آپ کے لوگ بڑے سادہ تھے؟ اس وقت سادہ تھے، اب نہیں ہے، اب آ کے کوئی کرے تقسیم تو شاید اس کو تقسیم کر دیں گے۔ اس طرح کی تقسیم کی جو آپ نے ذکر کیا، یہ ظاہر ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک سر کی قیمت لگائی گئی، اور پیر ظہیر حسن صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، رابطہ ہے بھی ان سے آپ کا؟ پیر صاحب سے ہمارا رابطہ تو ابھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ روپوش ہیں وہ یا گرفتار ہو گئے؟ ہمیں تو خبر یہی ملی ہے کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن بعض ذرائع سے یہ ملی ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے، وہ کہیں اپنے دوستوں کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ ہم بالکل رابطہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل رابطہ۔ تو فکر مند ہوں گے آپ بہت زیادہ؟ جی بالکل، ہم نے کوشش کی ہے وہاں تک پہنچنے کی، لیکن وہ کوئی ایسے ذرائع ملے نہیں ہیں۔ تو جب ذرائع ملے نہیں اور روپوش، لیکن کچھ دوست آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو فلاں مقام پر دیکھا، ہم نے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا، روحانی طور پہ؟ نہیں، جسمانی طور پہ؟ جسمانی طور پر۔ اچھا، پیر صاحب میں نے کہا ہوتا ہے روحانی طور پر نظر آئے ہو سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہو، اور ہو سکتا ہے روحانی طور پر گرفتار ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اچھا، روحانی طور پر خراب تو فزیکلی گرفتار تھے، جی۔ آپ نے بھی ظاہر جیلیں تو کاٹی ہیں، اور اسی نظام کے تحت ظاہر بدلنے کی کوشش بھی آپ مسلسل کر رہے ہیں، لیکن یہ جس طرح کے جب الزامات لگتے ہیں تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں کہ جی اب مصنوعات کی بائیک آؤٹ کا اعلان اس لیے کر دیا کہ جی پاکستانی مصنوعات جو یہاں بنا رہے ہیں انہوں نے شاید کوئی رابطہ کیا تھا آپ سے، کوئی پیسے دیے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے بڑے شج و بد کے ساتھ بڑی تحریک چلا دیا آپ نے کہ جی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا نا وہ باتیں کرتا ہے، اور جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے ان کو ان باتوں سے کوئی آزاد نہیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے یہ مصنوعات جن کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے یا جن کا متبادل ہم نے چارٹ پر کیا ہے، ساری زندگی میں بھی شاید ہمارا ان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ ہمیں ان سے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم تو پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، ہم تو امت کا بھلا چاہتے ہیں، ہم ان کی بربادی چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کوئی بھی ہو، اگر یہ پھر تقسیم کیوں نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ فلاں کو کیا فلاں کو کیا؟ ہم نے تو کہا جو پاکستانی مصنوعات ہیں تمام کو خریدو۔ اب تمام تو ہم سے رابطے میں نہیں ہے، نہ ہم تو آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں، آپ کسی سے جا کر پوچھیں کہ وہ ہم میں سے کس کے ساتھ رابطے میں، اگر وہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یا میری تنظیم کے کسی لوگوں کے ساتھ رابطے میں، تو ہم جواب دیں اس بات۔ اچھا، دھرنے میں جو یاد ہوگا آپ کو 2017-18 کے دھرنے کی بات کر رہا ہوں، جس میں فیض حمید صاحب کے دستخط موجود تھے، اور ظاہر ہے اس پہ جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا وہ تمام لوگوں نے پڑھ بھی لیا، میڈیا پر بھی ظاہر ہے وہ چیز آ گئی، تو وہ تو کوئی عوامی نمائندہ تو نہیں تھے جس سے آپ نے معاہدہ کیا؟ دیکھیں آپ وہ مردے اکھیڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب ابھی گرفتار ہیں، اور ان سے یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کے سائن کیوں موجود تھے۔ آپ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے تحقیقات کریں اس بات بالکل کی؟ کریں، ان سے کریں، تحقیقات کریں کہ انہوں نے سائن کیوں کیے۔ وہ ہمارے انڈر تو نہیں آتے، وہ حکومت کے انڈر آتے تھے، وزیر دفاع کے انڈر آتے تھے، وزیر اعظم کے انڈر آتے تھے۔ ان سے پوچھیں، انہوں نے اس وقت شاہد خاقان تھے، شاید 2017 کی بات ہے، شاہد خاقان عباس صاحب، تو وہ ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس نے کیوں سائن کیے ہیں، یا ان سے۔ دھرنے میں کیا کردار تھا ان کا جس کی وجہ سے ہم نے تو نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے یار اس کا، دھرنے میں سنا ہے 2017 میں؟ 2017 میں پہلی دفعہ نام سنا کہ یہ شخص ہے اور اس نے سائن کیے۔ یقین جانے ہم تو اس وقت وہ ایک کو جانتے تھے، وہ کیا نام ہے، آصف غفور، وہ DGI وہی ہوتے تھے نا فوج کے آگے، ہم تو اس کا نام کیا، وہ باجوہ صاحب کا نام جانتے تھے، ہمیں تو یہ نہیں پتا یہ کیا بلا ہے۔ اس میں ظاہر معاہدے میں باجوہ صاحب کا نام بھی لکھا ہے کہ ان کی بڑی کاوشیں رہیں، کوششوں سے معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں جی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ باجوہ صاحب کو وہ خاقان، وہ کہتے ہیں خاقان عباسی نے مجھے کہا ہے کہ جا کر معاہدہ کرو، ہمارے ہاتھ سے کام نکل چکا ہے۔ تو یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے، ہماری طرف سے تو ایسا کوئی بندہ نہیں نا، یا تو انہوں نے کہا کہ میں تحریک لبیک کا نمائندہ بن کر آپ سے معاہدہ کر رہا ہوں، ہمارے نمائندوں کے تو دستخط موجود ہیں وہاں پر۔ مطلب آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی گئی تھی کہ جی ہمیں حکومت پہ اعتبار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ ہو پھر ہم معاہدہ کریں گے؟ ہمارے سامنے جو شخص لائے گئے نا وہ یہی لوگ لے کر آئے، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ بھی معاہدوں میں آتی ہے یا ان کے بھی